پورا قرآن حکیم زمین پر نازل ہوا. ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن پاک کو نازل فرمایا. تمام قرآن زمین پر نازل ہوا سوائے 2 آیات کے، سوائے 2 آیات کے. کون سی؟ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ 285 اور اس کے بعد آخری آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286. تو البقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286 یہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں، یہ زمین پر نہیں دی گئیں، بلکہ آسمانوں پر بلا کر معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نبی اکرم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر عطا فرمائیں. بہت اہم بات ہے، تمام قرآن زمین پر، مگر یہ 2 آیات آسمانوں کا سفر کروا کر معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. ایک اہم بات ہو گئی. ہم ایک آیت کا مطالعہ کریں گے لیکن فضیلت دونوں آیات کی اس حدیث مبارک یا اس واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طرح اس کی ایک اور فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت فرماتے تھے، جس میں سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت آیت الکرسی بھی شامل ہے. قرآن پاک کی آخری آیات سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس بھی شامل ہے. اسی طرح رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرنا بھی معروف بات ہے. تو جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں تلاوت کرتے ان میں یہ آخری 2 آیتیں بھی شامل. تو رات کو سونے کے معمولات میں بھی سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تلاوت شامل ہے. پھر ایک اور بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات جو رات کو سوتے وقت تلاوت کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کتنی اہم بات، رات کو سوتے وقت جو بندہ یہ 2 آیات تلاوت کر لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. سیدنا علی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر بزرگوں کا یہ فرمانا ہے کہ عقل مند تو وہی ہوگا کہ جو البقرہ کی یہ 2 آیات رات کو تلاوت کر کے سوئے. بلکہ یوں فرمایا شاید ہی کوئی عقل مند ایسا ہو جو ان 2 آیات کی تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو. اللہ اکبر، یہ اس قدر اہم آیات ہیں جن کی تلاوت رات کو کرنے کی تلقین ہمیں کی گئی. تو یہ تو ترجمے کے بعد اس آیت کا ایک پس منظر اور اس کی فضیلت. کہاں نازل ہوئی یہ 2 آیات؟ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر. کون سی شب میں؟ معراج کی شب میں، تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کس قدر بڑی بات ہے. ایک اور بات، اگلی آیت کا مطالعہ تو نہیں کر رہے مگر اگلی آیات میں مشہور دعائیں ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ دعائیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ دعائیں بڑی پیاری ہیں. اچھا، ہم لوگ عام طور پر دعائیں پڑھتے ہیں. توجہ رہے، ہاں عجیب جملہ اگلا آئے گا، اگلا جملہ عجیب ہے. دعائیں پڑھنی نہیں چاہیے بھائی.